آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، جی میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں۔ یہ معاملہ اب بہت مخدوش ہو گیا۔ اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رونک دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا، اس کو سمجھ لیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے۔ اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے۔ دیکھیے یہ میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں۔ شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے۔ 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ، لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں ہے، ذلت۔ دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا۔ کسنوی پرست کے بھیا کشتی، تم کون ہو؟ بھائی اب G7 بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UNO کی، وہ فیصلہ کریں گے، تم کون ہو؟ کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، کوئی بھی نہیں۔ ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیزا رائس آ جاتی ہے، یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، اور آ کر حکم دے کے چلے جاتے ہیں یہ کرو، اور کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی۔ اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے۔ 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیہ میں کس کا بہا؟ چچنیا میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے۔ ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے، ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے ان کو۔ اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا تھا؟ نوٹ کر لیجئے، آج اس کرۂ ارضی پر خون جہاں بہ رہا ہے وہ مسلمان کا۔ افغانستان میں لاکھوں مار دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر کتنے لاکھ مار دیے گئے، کچھ اندازہ ہی نہیں، اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، لہذا اللہ نے کہا ذلت، رسوائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اب ذلت اس دنیا میں، تذلل اور ذلت، یہ تمہارا مقدر ہے، یہ سزا ہے اللہ کی۔ بش کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، شیرون کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، پتہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کی سزا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ جو لوگ بھی یہ روش اختیار کریں کہ دین کا ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر اور ایک حصہ پاؤں تلے، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے، اور آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے۔ یہ طرز عمل اللہ کو کافروں کے مقابلے میں، اگر مسلمان یہ طرز عمل کریں گے تو کافروں سے بدتر ہیں اللہ کی نگاہ میں۔
وہ تو صرف صاف کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے قرآن کو، نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسندیدہ۔ یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا منافقت جسے ہم کہتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بدتر ہوں گے، کافروں کے نیچے ہوں گے۔ کیوں کہتے وہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر، ہمیں عشق ہے اللہ کے رسول سے، دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہم حج کے لیے جاتے ہیں، دیکھو ہم عمرے کرتے ہیں، دیکھو رمضان میں کتنی چہل پہل ہمارے یہاں ہو جاتی ہے افطاری کے وقت، دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہیں تراویح میں، لیکن بھائی وہ اسلام کا قانون کہیں نافذ ہے؟ کہیں اسلامی احکام کی تنفیذ ہے؟ تمہاری یہ ادھوری اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ جو ہے بہت غیور ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل۔ پیکج ڈیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے عن العالمین، ہمارا دین لینا ہے پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے سموچے۔ جزوی اسلام اسلام نہیں ہے، جزوی عبادت عبادت نہیں ہے، جزوی بندگی بندگی نہیں ہے، بلکہ ڈٹائی ہے، ڈٹائی اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ دھوکے اپنے آپ کو ڈالا ہوا۔ تو پہلی بات بڑی سخت ہو گئی، اسی لیے اقبال کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اطاعت، رسول کی اطاعت کے ذریعے سے، یہ عبادت ہے جس کے لیے کہ ہمیں پیدا کیا گیا۔ اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کا شریعت نافذ ایک دم تو نہیں کر سکتے۔